مولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلفثين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہماری اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت حضور سیدنا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں سب سے پہلے ہمارے کرم فرما اور ساتھی حضرت علامہ نظام الدین مصباحی صاحب اللہ کا شکر گزار ہوں. ساتھ ہی ساتھ میں داعی محفل حضرت مولانا اختر حسین صاحب اللہ کا اور مولانا محمد صادق حسین صابری صاحب مسجد کے انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ حقیر سراپا کو تقصیر کو یہاں خطاب کے لیے مدعو کیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی یہ محفل دو عظیم شخصیتوں کے حوالے سے منعقد ہے. ابھی ہم نے حضرت مولانا صادق حسین صابری صاحب اللہ سے تاریخ السلطنت حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بڑا پرمغز اور مدلل خطاب تاریخ کے حوالے سے سماعت کیا. میں کوشش یہ کروں گا کہ تھوڑی دیر استاذ الہند حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی چشتی شتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کروں. دیکھیں ہم سب الحمدللہ گجراتی ہیں اور جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرزمین گجرات بہت پہلے سے اولیاء کرام، سادات کرام اور علماء کرام کی آماجگاہ رہ چکی ہے. یہاں ایک سے ایک ولی، ایک سے ایک عالم دین اور اپنے وقت کے بڑے عظیم داعی اس سرزمین پر جلوہ فرما چکے ہیں. اور پھر جب ہم تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ اس حوالے سے سرزمین احمد آباد کو گجرات میں جو خصوصیت اور امتیازی شان حاصل ہے، تاریخ کا مطالعہ کرنے والے ہر خاص و عام پر یہ ظاہر اور باہر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سرزمین احمد آباد کی تاریخ کا مطالعہ کریں. عظیم ولی حضرت بہاؤالدین جو قطب عالم کے لقب سے مشہور ہے اور جن کی قطبیت کے چرچے ان کی پیدائش سے پہلے ہی کر دیے گئے تھے، وہ عظیم ہستی بھی سرزمین احمد آباد میں آرام فرما ہے. پھر آپ کے بیٹے حضرت سراج الدین جو حضرت شاہ عالم کے لقب سے مشہور ہیں، یہ بھی سرزمین احمد آباد میں آرام فرما ہے. پھر حضرت شیخ شہاب الدین جو حضرت شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے مشہور ہے، یہ بھی سرزمین احمد آباد میں آرام فرما ہے.
یہاں بہت سارے اجلہ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام آرام فرما ہے. انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک عظیم ولی کامل عارف باللہ اور عالم کبیر آرام فرما ہے، جن کی یاد میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور جنہیں ہم اور آپ حضرت شیخ وجیہ الدین گجراتی علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر کسی کی پیدائش سے پہلے اچھے خوابوں کے ذریعے اس کی پیدائش اور ولادت کی بشارت سنائی جائے تو یہ چیز آنے والی یعنی پیدا ہونے والی شخصیت کی عظمت کی دلیل ہوا کرتی ہے. ابھی آپ نے کربلا کے واقعات میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر میں یہ روایت سنی ہوگی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چچی حضرت ام الفضل نے یہ خواب دیکھا تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مقدس کا ایک پارے گوشت ان کی گود میں آ گرا. جب حضرت ام الفضل نے یہ خواب دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، بے قرار ہو گئی، گھبرا اٹھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں ایک انتہائی حسین لڑکے کی ولادت ہوگی اور وہ تمہاری گود میں آئے گا. اور پھر اس کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً یہ بشارت امام حسین کی ولادت سے پہلے امام حسین کی ذات کی عظمت کی ایک دلیل ہے. ایسا ہی کچھ حضرت شاہ وجیہ الدین گجراتی کے ساتھ بھی ہوا. اور آپ کو میں بتا دوں کہ حضرت شیخ وجیہ الدین گجراتی علیہ رحمت و رضوان امام حسین ہی کے اولاد میں سے ہیں. یہ 24 پشتوں سے جا کر کے ان کا سلسلہ نسب امام حسین سے ملتا ہے اور 25 واسطوں سے ان کا سلسلہ نسب سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے جا ملتا ہے. یہ حسینی سید ہے. اور پھر علوی کے لقب سے مشہور کیوں ہے یہ ایک الگ بحث ہے جس کی گہرائی میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی حضرت شاہ وجیہ الدین کی پیدائش نہیں ہوئی اور ان کی والدہ ابھی بچپنے کے ایام گزار رہی تھی. ان کے والدہ کے دادا حضرت سید محمود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اپنے وقت کے بڑے جید عالم دین تھے اور درس و تدریس کیا کرتے تھے. ان کی عادت تھی کہ اکثر اوقات جب یہ درس و تدریس کے لیے حاضر ہوتے تو اپنی پوتی جو بعد میں حضرت شاہ کی والدہ ہونے والی تھی، اپنی پوتی کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھتے اور اس کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرماتے کہ میری اس پوتی کے بطن سے ایک عالم کبیر پیدا ہونے والا ہے، ایک عالم کبیر پیدا ہونے والا ہے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ان کے بطن سے حضرت شاہ وجیہ الدین گجراتی پیدا ہوئے ہیں. اور پھر اس حوالے سے تذکرۃ الوجیہ اور دوسری عربی کتب میں جو آپ کی سوانح پر لکھی گئی ایک روایت اور بھی ملتی ہے کہ حضرت سید محمود کے والد محترم، یہ بھی بڑے جید عالم دین تھے اور یہ سخت بیمار ہوئے. جب انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ شاید اب اس مرض سے شفا یابی کی مجھے امید نہیں ہے، شاید یہ زندگی کے آخری ایام ہے، تو ان کے پاس جتنے تبرکات تھے سارے تبرکات کو منگواتے ہیں اور سارے تبرکات کو حصوں میں تقسیم کر کے لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں اور پھر ایک حصہ اپنے لخت جگر حضرت محمود کو دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری پشت سے آنے والی بیٹی کا یہ حصہ ہے. تو وہاں پر حضرت مولانا عبدالعلیم جو اس وقت بڑے جید عالم دین تھے، حضرت قطب الدین، حضرت قطب عالم، حضرت بہاؤالدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم سبق ساتھی تھے، حضرت علامہ عبدالعلیم کہتے ہیں کہ حضور ہم نے تو یہ سنا ہے اور پڑھا بھی یہ ہے
کہ تبرکات کے جو حصے ہیں اس کا وارث بیٹوں کو بنایا جاتا ہے، بیٹیوں کو نہیں بنایا جاتا، لیکن ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس تبرک کے حصے کا وارث بیٹی کو بنا رہے ہیں، اور وہ بھی وہ بیٹی کہ جو ابھی دنیا میں آئی نہیں ہے بلکہ ابھی تو آنے والی ہے۔ تو حضرت علامہ عبدالعلیم سے حضرت سید محمود کے والد محترم ارشاد فرماتے ہیں کہ مولانا تم نے پڑھا تو ہے لیکن ابھی خشکی باقی ہے، پڑھا تو ہے لیکن ابھی خشکی باقی ہے۔ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھو، جیسے ہی حضرت علامہ عبدالعلیم آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور ایک عورت ہے، اور عورت کی گود میں وہ بچہ کون ہے؟ وہی شیخ وجیہ الدین گجراتی ہے، وہی حضرت استاذ الہند کی ذات ہے، وہی حضرت جامعی منقول و منقول کی ذات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر حضرت سید محمود کے والد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تبرکات کا حصہ میں جو اس بیٹی کو دیتا ہوں یہ در حقیقت اس بیٹے کے لیے ہے جو اس کے بدن سے پیدا ہونے والا ہے، یہ اس بیٹے کے لیے۔ یہ ساری بشارت ولادت سے پہلے سنائی گئی، یہ ان کی عظمت کی ایک عظیم دلیل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر الحمدللہ خواب کی بشارتوں کے مطابق یہ دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے بہت علم حاصل کیا، اپنے وقت کے اجلہ علماء کرام کی بارگاہ میں بیٹھے، حضرت قاضی شمس الدین سے علم حاصل کیا، حضرت ابو القاسم بڑا سے علم حاصل کیا، حضرت محمد بن محمد مصری مالکی سے علم حاصل کیا، انہوں نے حضرت ابو الفضل غازرونی سے علم حاصل کیا، حضرت علامہ عماد الدین تارمی سے علم حاصل کیا۔ یہ سب کے سب اپنے وقت کے عظیم مفتی تھے، محقق تھے، فقیہ تھے۔ حضرت شیخ وجیہ الدین نے ان سب سے علم حاصل کیا، اور ان کے ایک استاذ محترم جن کا نام حضرت عماد الدین تارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ حضرت محقق دبانی کے شاگرد تھے۔ محقق دبانی کا نام جو درس نظامی پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اکثر انہوں نے ملا حسن اور شرح تہذیب کی بحثوں میں ان کا نام سنا ہوگا۔ محقق دبانی، انہی کے شاگرد حضرت علامہ عماد الدین تارمی، ان کو 250 علوم میں مہارت تھی۔ کتنی؟ 250 branches of knowledge, he was master of all of them۔ 250 علوم میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ ابھی حضرت شیخ وجیہ الدین گجراتی نے 125 علوم حاصل کیے تھے کہ استاذ کا وصال ہو جاتا ہے۔ عماد الدین تارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دار فانی سے رحلت فرما جاتے ہیں، تجہیز التکفین مکمل ہوئی۔ حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی کو اکثر بے قراری رہتی تھی کہ ابھی میرے استاذ کے پاس جو علم تھا میں نے اس کا آدھا حصہ بھی ابھی تو حاصل نہیں کیا، اور استاد محترم کا وصال ہو گیا۔ آپ بے قرار رہتے تھے، مضطرب رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا وجیہ الدین، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے استاذ کو 250 علوم میں مہارت حاصل تھی، وہ سب تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے، تمہارے استاد سے زیادہ 30 علوم ہم تمہیں عطا فرمائیں گے، 30 علوم ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ حضرت شیخ خود فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں ایک کاغذ دیا، جیسے ہی میں خط دیکھ کر کے بیدار ہوا تو میں نے کاغذ کو اپنے ہاتھ میں پایا، سارے علوم کے نام اس کاغذ میں لکھے ہوئے تھے۔ میں جس علم کی طرف نظر لگاتا مجھے یوں لگتا کہ میں برسوں سے اس علم کا درس دے رہا ہوں، میں برسوں سے اس علم کا درس دے رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نبوی آتا ہے، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت شیخ وجیہ الدین گجراتی نے یہ سب علم حاصل کیا، اور پھر علم حاصل کر کے مسند تدریس پر بیٹھے، اور آپ نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کا نام مشہور ہے مدرسے علویہ کے نام سے، اور اس مدرسے میں پڑھنے والے جو طالب علم ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر، وہ اپنے وقت کے عالم بھی تھے، اپنے وقت کے ولی بھی تھے، اور اپنے وقت کے صوفی بھی ہوا کرتے تھے۔ حضرت علامہ سید صبغت اللہ بھروچی یہ اسی درسگاہ کے پڑھے ہوئے ہیں۔
حضرت مولانا عبد الرحمن جو حضرت شیخ محمد طاہر پٹنی کے رشتہ دار میں آتے ہیں، یہ بھی اسی درسگاہ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا اسحاق بروچی یہ بھی اسی درسگاہ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ یعنی میں نے ان کے شاگردوں کی فہرست کا مطالعہ کیا تو ایک بات مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ ان کے شاگرد جتنے تھے وہ عالم تو تھے ہی، لیکن وہ ولی بھی تھے، وہ سب کے سب صوفی بھی تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ شیخ وجیہ الدین گجراتی زبان سے پڑھاتے بھی تھے، نگاہوں سے پلاتے بھی تھے، وہ نگاہوں سے پلاتے بھی تھے۔ یعنی وہ ان کے ظاہر کو تو سنوارتے تھے، ساتھ ہی ساتھ ان کے باطن کو بھی سنوارا کرتے تھے، ظاہر کو بھی سنوارتے، باطن کو بھی سنوارتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے شاگردین علماء بھی تھے اور اولیاء اور صوفیاء بھی تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا کہ ان کے شاگردوں کی جو فہرست تھی اس میں 80 شاگردین وہ تھے کہ جنہوں نے ان کے پاس پڑھ کر کے خود اپنا ایک ادارہ قائم کیا، اور پھر اس ادارے سے مفتی بھی پیدا ہوئے، حافظ بھی پیدا ہوئے، عالم بھی پیدا ہوئے، فقیر بھی پیدا ہوئے، وقت کے بڑے منطقی اور فلسفی پیدا ہوئے۔ اب پتہ یہ چلا کہ یہ سارا ثواب ان کے شاگردوں کو تو ملتا ہے، لیکن شاگردوں کے واسطے سے ان سب کا ثواب حضرت شاہ وجیہ الدین گجراتی کو بھی ملتا ہے، کیونکہ میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف راہ دکھانے والا یہ بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ اگر آپ نے کسی کو اچھا راستہ دکھایا تو جب تک وہ اس اچھے راستے پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہے اس کو تو ثواب مل رہا ہے، اس کے ثواب میں بغیر کسی کمی کے راہ دکھانے والے کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ اب ان کے شاگردوں نے ادارے کھولے، وہاں سے مجتہدین اور فقہاء کی جماعتیں پیدا ہوئی، وہاں سے مفتیوں اور علماء اور حفاظ کی جماعتیں پیدا ہوئی، وہاں سے قراء کی جماعتیں نکلی۔ آخر ان کے شاگردوں کی یہ ذہن سازی کس نے کی؟ ان کے شاگردوں کو اس بات کی طرف کس نے لگایا؟ ان کے شاگردوں کو یہ سیدھی راہ کس نے دکھائی؟ تو ماننا پڑے گا کہ حضرت شیخ نے دکھائی، حضرت شاہ وجیہ الدین نے دکھائی۔ تو جو ثواب شاگردوں کو ملتا ہے بغیر کسی کمی کے، وہ سارا ثواب حضرت شاہ وجیہ الدین گجراتی کو ملتا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ کے تحت۔ اور ان کے درس کا عالم یہ تھا کہ جب آپ درسگاہ میں بیٹھتے تو پورے انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بچوں کو پڑھاتے۔ اور ایک جگہ تو میں نے یہ پڑھا کہ انہوں نے 50 سال سے زائد درس و تدریس کی خدمات انجام دی ہے، صرف 4 موقع ایسے آئے ہیں کہ یہ اپنے درس سے غیر حاضر رہیں۔ یہ نوحہ فکریہ ہے اساتذہ کے لیے بھی، طلباء کے لیے بھی، اور بالعموم بائی ایکسٹینشن ہم سب کے لیے، کہ آخر یہ اپنے درس میں کتنے کمٹمنٹ تھے، یعنی وہ کتنی توجہ کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ صرف 4 مواقع ایسے آئے۔ پہلا موقع یہ تھا کہ چنگیز خان کی والدہ اور چنگیز خان کے لشکر کا کچھ ساز و سامان جو ہے حضرت شاہ وجیہ الدین کے مدرسے کے باہر پڑا ہوا تھا، اور آپ کے پاس وہ امانت میں رکھا گیا تھا۔ آپ کی ایک خادمہ کے ذریعے یہ بات کوتوال تک پہنچی، اور کوتوال نے اسے وزیر تک پہنچایا۔ جب وزیر کو یہ پتا چلا کہ چنگیز خان کے لشکر کا سامان شاہ وجیہ الدین گجراتی کے مدرسے پر پڑا ہوا ہے، تو حضرت شیخ کو دربار میں حاضر کیا گیا، اور حضرت شیخ سے پوچھا گیا کہ آخر آپ نے ہم کو اطلاع کیوں نہ دی کہ چنگیز خان کے لشکر کا ساز و سامان آپ کے پاس پڑا ہوا ہے؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں خبر دیتا تو یہ امانت میں خیانت ہو جاتی، وہ ساز و سامان میرے پاس امانت میں رکھے گئے تھے۔ اس وقت آپ اپنے درس سے کچھ دن غیر حاضر رہے تھے، اور پھر آپ کے خاندان میں ایک انتہائی پارسا خاتون تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ بڑی مستجابۃ الدعوات ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ بادشاہ اپنی دعاؤں کو حاضر لے کر کے اس کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرتے اور اس کی دعائیں لیا کرتے تھے۔ ہمایوں بادشاہ جو ہے وہ اپنے وطن سے چلا گجرات میں آیا، اور اس نے اس خاتون سے دعا کی درخواست کی، تو حضرت شاہ وجیہ الدین گجراتی کو وسیلہ بنایا۔ یہ دوسرا موقع تھا جب آپ کچھ ایام درس سے غیر حاضر رہے، اور پھر تیسری مرتبہ آپ کے مرشد اجازت
حضرت محمد غوث گوالیاری شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جب ہمارے شہر بھروچ میں آئے اور حضرت شیخ نے احمد آباد میں سنا کہ میرے مرشد اجازت شہر بھروچ میں جمع فرما ہے تو آپ اپنے مرشد کی خدمت کے لیے بھروچ تشریف لائے۔ یہ تیسرا موقع تھا جب آپ کچھ دن اپنے درس سے غیر حاضر رہے، اور چوتھا موقع وہ تھا کہ جب آپ نے یہ سنا کہ میرے مرشد اجازت محمد غوث گوالیاری شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ گجرات کی سرزمین ایڈر میں تشریف فرما ہے تو خدمت کے لیے یہاں بھی حاضر ہوئے، استفادے اور استفاضے کے لیے یہاں بھی حاضر ہوئے۔ اس وقت درس سے کچھ ایام غیر حاضر رہے تھے۔ تاریخوں میں ملتا ہے یہ 4 ہی موقع ہیں کہ آپ درس سے غیر حاضر رہے، ورنہ کبھی بھی آپ درس سے غیر حاضر نہیں ہوا کرتے تھے۔ اتنے اہتمام کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے، اور ان کے درس کی مقبولیت میں کیا بتاؤں، کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت شیخ کی جب عمر زیادہ ہو گئی تو حضرت شیخ نے سوچا کہ اب درس سے حدیث، درس تفسیر یہ سب کچھ بند کر دینا چاہیے، کیونکہ میرے جسم میں اتنی توانائی اور طاقت ہے نہیں، جسم بھی کمزور ہو چکا، اب پڑھانے کی زیادہ ہمت ہے نہیں، لہٰذا درس کا سلسلہ مجھے منقطع کر دینا چاہیے۔ جیسے ہی حضرت شیخ نے یہ سوچا، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیبی اشارہ فرمایا اور حضرت شیخ کو فرمایا کہ بیٹا وجیہ الدین تم درس دینا بند نہ کرو، کیونکہ اکثر ہم تمہارا درس سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اکثر ہم تمہارا درس سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اور یہ سننا حضرت شیخ وجیہ الدین کے درس کو مزید نورانی بنانے کے لیے تھا۔ میرے آقا تشریف لاتے، حضرت شیخ وجیہ الدین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب یہ غیبی اشارہ پایا تو پھر آپ نے اپنی جو سوچ و فکر تھی اسے بدلا اور اپنے درس کا سلسلہ جاری رکھا، اور اسی دن سے آپ نے اپنے درس کا نام رکھا درس محمدی۔ درس محمدی آپ نے نام رکھا، اور وہ کیا درسگاہ ہوا کرتی تھی جہاں سے اجلہ علماء پیدا ہوا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر یہ بھی ملتا ہے تاریخوں میں کہ حضرت شیخ وجیہ الدین عربی گجراتی علیہ رحمۃ و رضوان نے میدان تدریس میں تو کام کیا ہی ہے، میدان تصنیف میں بھی آپ کے نمایاں کارنامے موجود ہیں۔ جو لوگ درس نظامی پڑھتے ہیں یا درس نظامی کی کتب سے جن کا واسطہ رہتا ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک کتاب ایسی اٹھا کر کے دکھاؤ کہ جس پر حضرت شیخ کا حاشیہ موجود نہ ہو۔ آپ تفسیر بیضاوی کو اٹھاؤ، حضرت شیخ کا حاشیہ موجود ہے۔ آپ شرح بقایا کو اٹھاؤ، حضرت شیخ کا حاشیہ موجود ہے۔ آپ ہدایہ کو اٹھاؤ، حضرت شیخ کا حاشیہ موجود ہے۔ آپ نزہۃ النظر کو اٹھاؤ، حضرت شیخ کا حاشیہ موجود ہے۔ تصوف میں چلے جائیں تو ایضاح حقیقت اور طریقت محمدیہ ملتی ہے، یعنی بہت ساری کتابیں ہیں جو حضرت شیخ کے قلم سے معرض وجود میں آئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور میں اگر آن لائن سن رہے ہیں ہمارے ساتھی مولانا محمد نظام الدین مصباحی سرزمین یو کے سے، تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے کہ حضرت شیخ کی کتابیں جو صدیوں سے اور برسوں سے نہیں چھپی تھی، جن کے نام و نشان بھی لوگوں کے ذہن و فکر سے ختم ہو گئے تھے، حضرت مولانا نظام الدین نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ ان کی کتابوں کو سرزمین ہندوستان کی کسی بھی لائبریری سے ملے، ان کی مخطوطات کو جمع کر کے اسے باضابطہ طور پر کتابی شکل دے کر کے اسے شائع کیا جائے۔ یہ ایک عظیم کارنامہ ہے جو جماعت رضائے مصطفیٰ یو کے انجام دے رہی ہے، اور کئی کتابیں حضرت شیخ کی وہ منظر عام پر لا بھی چکے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ان کی بہت ساری خدمات ہے، تصنیفی خدمات، تدریسی خدمات۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، کیونکہ آج کل جب تک کوئی کسی کرامت کا تذکرہ نہ سن لے یا کسی پیر سے مرید ہونے کا تذکرہ نہ سن لے، کوئی کسی کی ولایت کا اقرار ہی نہیں کرتا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت شیخ صرف ایک زبردست عالم نہیں تھے، بلکہ اپنے وقت کے زبردست ولی کامل بھی تھے، زبردست ولی کامل۔ یہ در حقیقت چشتی سلسلے سے مرید تھی، ان کی چھوٹی سی عمر تھی، اسی وقت حضرت سید قاسم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے یہ بیعت ہو گئے تھے، اور پھر جب انہوں نے درس و تدریس کی خدمات انجام دی، ان کا شہرہ ہوا،
حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسا محدث ان کی بارگاہ میں ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوا. دور و دراز سے علماء کرام ان کی بارگاہ میں آ کر کے شرف تلمذ حاصل کرنے لگے. اس وقت گوالیار کی سرزمین سے ایک عظیم صوفی اور ولی کے کامل حضرت محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرزمین احمد آباد میں تشریف لائے. شتاری سلسلہ جن سے جاری ہے. حضرت محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قیام احمد آباد میں تھا. تو حضرت شیخ وجیہ الدین گجراتی فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے ماموں حضرت یحییٰ نے فرمایا کہ تم پر ضروری ہے کہ حضرت محمد غوث گوالیاری کی مجلسوں کو تم بھی اٹینڈ کرو، اس میں تم بھی شرکت کیا کرو. حضرت شیخ وجیہ الدین فرماتے ہیں کہ میں برابر ان کی مجلسوں میں جاتا رہا، پھر ان کی طرف سے تصوف اور طریقت کی جو شعاعیں نکلتی تھی اس کا میرے دل پر اثر یہ ہوا کہ میں نے سلوک اور طریقت کی منزلیں حضرت محمد غوث گوالیاری سے حاصل فرمائی اور ان سے مجھے اجازت اور خلافت بھی عطا ہوئی. یہ میرے مرشد اجازت ہیں حضرت محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. عزیزان ملت اسلامی، لہٰذا یہ ایک عظیم صوفی اور ایک عظیم ولی کے کامل بھی ہے. اور جب اس دار فانی سے ان کی رحلت ہوتی ہے، ان کا وصال ہوتا ہے، تو ان کی تاریخ وصال قرآن مقدس کی جس آیت بینہ سے نکلتی ہے وہ آیت یہ ہے کہ وَلَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، ان کے لیے فردوس کے باغات ہے مہمانی میں. جب بندہ زمین پر کام کرتا ہے تو پھر زمین کے نیچے فردوس کے باغات ہی میں تو رہتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ حضور حافظ ملت فرمایا کرتے تھے کہ زمین پر کام، زمین کے نیچے آرام. اگر زمین کے نیچے آرام چاہیے تو زمین پر کام کرو. جنہوں نے بھی زمین پر کام کیا ہے وہ اپنے کارناموں کی شکل و صورت میں زندہ ہے زمین پر آج بھی، اور وہ زمین کے نیچے آرام میں بھی ہے، سکون میں بھی ہے. حضرت مخدوم شہید سمنا کا تذکرہ آج کیوں زندہ ہے؟ زمین پر کام کیا ہے. حضور اعلیٰ حضرت کا تذکرہ آج کیوں زندہ ہے؟ زمین پر کام کیا ہے. حضور مفتی اعظم ہند کا تذکرہ آج کیوں زندہ ہے؟ زمین پر کام کیا ہے. حافظ ملت کی یادیں کیوں منائی جاتی ہے؟ زمین پر کام کیا ہے. اور آج ہم حضرت شیخ وجیہ الدین کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے زمین پر کام کیا ہے. اپنے کارناموں کی شکل و صورت میں آج بھی وہ زمین پر زندہ ہے اور زمین کے نیچے آرام میں ہے اور سکون میں ہے. زمین پہ کام، زمین کے نیچے آرام. جو بھی اللہ کے دین کی مدد فرماتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد فرماتا ہے اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم فرماتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، لہذا دین کا کام کرو. حضرت شیخ کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے. اور آخری نصیحت، آج ہم فضول کاموں میں، فضول باتوں میں گھنٹوں گزار دیتے ہیں. ہمیں وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. میں بھی اس میں شامل ہوں. اللہ میرے حال پر بھی رحم فرمائے اور مجھے بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سب بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ دن اور رات میں کتنا وقت فضول میں گزارتا. حضرت شیخ وجیہ الدین گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر میں وقت کی کتنی قدر و قیمت تھی. اس واقعے سے اس کا اندازہ لگائیں کہ جب آپ کی شادی ہوئی اور ہر خاندان میں، ہر قبیلے میں، ہر برادری میں شادی کے بعد کچھ رسمیں ہوتی ہیں. اگر وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہوتی ہے تو الحمدللہ، اور شریعت کے دائرے میں نہ ہو تو اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی رسموں سے دور فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت شیخ کے خاندان میں بھی شادی کے بعد کچھ رسمیں تھی کہ دلہا اور دلہن کو تخت پر بٹھایا جائے اور پھر خاندانی رسومات ادا کی جاتی تھی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے. جب رسومات ادا کرنے کا وقت آیا تو لوگوں نے دیکھا حضرت شیخ موجود ہی نہیں ہے. حضرت شیخ وجیہ الدین گجراتی وہاں موجود ہی نہیں ہے. لوگ آپ کے والد محترم حضرت قاضی سید نصر اللہ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ یہاں رسم ادا کرنے کا وقت آیا ہے لیکن آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ موجود نہیں ہے. حضرت سید قاضی نصر اللہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ میں کیا بتاؤں، میرا بیٹا کتابوں کے مطالعے کا اتنا شوقین ہے کہ یہ چیز بیان سے باہر ہے۔ میں پورے وثوق اور اعتماد سے کہتا ہوں کہ اگر تم میرے بیٹے کو تلاش کرو گے تو اس وقت وہ مدرسے میں کتاب پڑھتا ہوا ہی ملے گا، اس وقت وہ مدرسے میں کتاب پڑھتا ہوا ہی ملے گا۔ جب لوگ گئے اور مدرسے میں جا کر کے دیکھا تو لوگوں نے کیا دیکھا، پورے انہمام اور توجہ کے ساتھ حضرت شیخ وہاں کتاب کا مطالعہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ وہاں کتاب کا مطالعہ فرماتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اتنے سارے علوم ہمیشہ ان کو مستحضر رہا کرتے تھے، یعنی وہ جب بات کرتے تو تفسیر پر بھی بات کرتے، حدیث پر بھی بات کرتے، فقہ پر بھی بات کرتے، اصول حدیث پر بھی بات کرتے، اصول تفسیر پر بھی بات کرتے۔ وہ معقولات و منقولات کا ایک ذخیرہ تھا اپنے آپ میں۔ حضرت شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی علیہ رحمۃ و رضوان کی یہ شان ہے عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں یہ چیز ان کے مطالعے کے شوق اور رغبت کو ظاہر کرتی ہے، وہاں یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنے وقت کو کتنی قدر و قیمت سے دیکھتے تھے۔ کہا گیا ہے عربی زبان میں، الوقت کالسیف ان لم تقطعہ قطعک، یہ وقت ایک تلوار کی مانند ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ دے گا۔ Time is like a sword, if you will not kill it then it will kill you definitely۔ یہ تلوار کے مانند ہے، اور گیا ہوا وقت کبھی واپس آتا نہیں ہے۔ وقت گزر جائے پھر اس پر افسوس کرو تو یہ کچھ عام آنے والا نہیں۔ ہوشیار آدمی وہ ہے کہ جو سیلاب آنے سے پہلے سیلاب سے بچنے کا انتظام کر لیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان چند کلمات حسنہ اور مواعظ حسنہ پر مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاة